اگر بیوی بیٹی کوئی مطالبہ کر دے ابو یہ لے کر کے آنا، بے شک بیٹی بیٹی ہوتی ہے، بہن کوئی مطالبہ کر دے بھیا یہ لے آنا، بہن بہن ہوتی ہے، ماں کوئی مطالبہ کر دے بیٹا یہ لے آنا، ماں ماں ہوتی ہے۔ ہم سب کے مطالبے کا خیال کرتے ہیں، لیکن اگر بیوی کہہ دے کہ یہ لے کر کے آنا تو اس کے مطالبے پر ہمارا چہرہ کبھی کبھی اتر جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ، میں ان عورتوں کی بات نہیں کرتا جو ہر بار مطالبہ ہی کرتی رہتی ہیں، بلکہ خواتین سے گزارش ہے کہ شوہر سے مطالبہ اس کی آمدنی کو دیکھ کر کیا کریں، بے جا مطالبات نہ کیا کریں، پاس پڑوس میں دیکھ کر کے، آس پاس میں دیکھ کر کے کہ فلاں کے شوہر نے یہ دلا دیا اور فلاں کے شوہر نے یہ دلا دیا اور فلانی نے اتنے روپے کا کپڑا لے کر کے آیا۔ دوسروں کو دیکھ کر شوہر کو تنگ نہ کرو، بلکہ اس کی آمدنی کو دیکھ کر مطالبہ کیا کرو۔ لیکن اگر بیوی نے مطالبہ کر دیا ہے اور شوہر حیثیت رکھتا ہے اس کو پورا کرنے کی، اس شوہر کو چاہیے کہ اس کو وہ پورا کرے، اور خواتین کو چاہیے کہ مطالبات کم سے کم کرے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عورتیں اپنے شوہر سے بے جا مطالبات کر کے ان کو پریشان کرتی ہیں، ایسی عورت جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دی جائے گی۔ لیکن جو اگر بیوی نے کچھ منگایا ہے تو شوہر تھوڑا سا اس کو اوائڈ کرتے ہیں، بیوی تو ہے نا، نہیں بھی لے جائیں گے تو کیا ہوگا، اور اگر مل جائے کوئی خطرناک تو پھر سارے مطالبات پورے ہوتے ہیں۔ اب کوئی شریف گھرانے کی ملے تو پھر بیوی ہی تو ہے نا، اس کو ڈانٹ کر کے بٹھا دیں گے، چلو بھول گیا تھا اب کیا کروں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بیوی کا مطالبہ شوہر پورا کرے تو اس کی برکتیں کیا ہے۔ بیوی کا مطالبہ اگر شوہر پورا کرے اس کی برکتیں کیا ہے۔ پہلی بات تو ہمیں سیریل دیکھ کر میاں بیوی کا انداز نہیں سیکھنا چاہیے، ہمیں اپنے نبی کو دیکھ کر، ہمیں اپنے نبی کے صحابہ کو دیکھ کر، ہمیں اولیاء کرام کو دیکھ کر میاں بیوی کے درمیان کے تعلقات سیکھنے چاہیے۔ دیکھیے شوہر بیوی کے لیے کچھ لانے کے لیے جاتا ہے تو خدا کی رحمتیں اس کا کتنا استقبال کرتی ہے۔ آئیے آج سے تقریباً 2-3 ہزار سال پیچھے چلے جائیں، بلکہ کم و بیش 4,000 سال پیچھے، ایک کپل یعنی ایک میاں بیوی دونوں ایک سفر میں ہے، اور بیوی جو ہے شکم میں بچہ لیے ہوئے ہے، اور جنگل کی سردی ہے، شہر کی نہیں جنگل کی سردی ہے، کڑاکے کی سردی ہے۔ اس سردی میں جنگل میں بیوی کے منہ سے نکلتا ہے، کتنی کڑاکے کی سردی ہے، اگر اس وقت مجھے آگ تاپنے کو مل جائے تو پھر بہت اچھا ہوگا۔ شوہر اللہ اکبر، بیوی نے آگ کا مطالبہ جنگل میں کیا ہے، اور جنگل میں چولہے کی قطار نہیں ہوتی، عام طور پہ جنگل میں آگ ہوتی نہیں، آج کے اس ترقی یافتہ دور میں جنگل میں آگ نہیں ہوتی، تو آج سے کم و بیش 3,500-4 ہزار سال پہلے جنگل میں آگ کا تصور کیسا، اور وہ بھی جنگل، بیابان، صحرا، اور وہاں پر نہ آدم زاد، اور پھر رات کا وقت ہے، رات کے وقت میں بیوی اپنے شوہر کو کہتی ہے اگر آگ ملے تو کتنا بہتر ہو۔ دوسرا شوہر ہوتا ڈانٹ کر دبا کر کے کہتا جنگل میں تمہیں آگ کہاں سے لا کر کے دوں، تم تو کبھی بھی کوئی بھی مطالبہ کرتی ہو۔ لیکن قربان جائیں وہ شوہر کوئی معمولی شوہر نہ تھا، اللہ اکبر، وہ شوہر اللہ کا کلیم حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام تھے۔ آپ نے اپنی بیوی سے کہا انتظار کرو، میں ابھی آگ لے کر کے آتا ہوں، اور آگ لینے کے لیے حضرت موسیٰ چلے۔ اب توجہ کریں، حضرت موسیٰ آج بیٹی کے لیے نہیں چلے ہیں، یاد رکھنا جب ہمارا بیٹی کا عنوان ہوتا ہے تو ہم صرف بیٹی پر گفتگو کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے بیٹی ہی سب کچھ ہے، بہن کا عنوان ہوتا ہے بہن پہ گفتگو کرتے ہیں یوں لگتا ہے کہ بہن ہی سب کچھ ہے، ماں باپ کا عنوان ہوتا ہے آپ نے ماں باپ پر بھی سنا ہے، لیکن بات یہی ہے کہ اسلام نے سب کو برابر کے حق عطا کیے ہیں۔ آج عنوان میاں بیوی ہے۔ اللہ کا پیغمبر ابھی حضرت موسیٰ کو گویا کہ نبوت نہیں ملی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز نہیں
تسلیم کیے گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے لیے آگ کی تلاش میں نکلتے ہیں، اور جیسے ہی قدم آگے بڑھاتے ہیں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھو حضرت موسیٰ آج بیوی کے لیے کچھ لانے جا رہے ہیں، آگے بڑھے تو کیا دیکھا کہ آگ کا کوئی شعلہ سا اور شرارہ سا اٹھتا ہے۔ حضرت موسیٰ بڑے تجسس سے آگے بڑھتے ہیں کہ بیوی کو لا کر کے آگ دیں گے، لیکن جیسے آگے بڑھے وہ آگ پھر آگے بڑھی، پھر آگے بڑھے وہ آگ پھر آگے بڑھی، جیسے آگے بڑھے وہ آگ پھر آگے بڑھی، حتیٰ کہ جب قریب گئے تو دیکھا کہ درخت روشن ہے اور آواز آتی ہے انی انا اللہ، اے موسیٰ میں تیرا اللہ ہوں۔ یعنی وہ درخت اللہ نہیں ہے بلکہ درخت کے ذریعے سے خدا کلام فرما رہا ہے، درخت کو ذریعہ بنایا گیا ہے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی جاتی ہے۔ پتہ کیا چلا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت ملنے کی تاریخ میں یہ بات بھی درج ہے، نکلے تھے بیوی کی مراد پوری کرنے کے لیے، اللہ نے ان کی مراد پوری فرما۔ اب پتہ چلا کہ بیوی کی مراد کتنی قیمتی ہوتی ہے۔